مولا آیت کریمہ ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مولائے کائنات کی محبت عمل نہیں بلکہ جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں اس کا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ مولائے کائنات کی محبت اللہ کے طرف سے ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کا ایمان اللہ کے پاس مقبول ہو جائے، جن کے عمل کو اللہ قبول کر لے، جن کے ایمان کو اللہ قبول کر لے، ان کے دلوں میں محبت علی ڈال دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوں جو کلمہ بار بار پڑھتے رہیں، توحید کے بے شک دعوے دار ہو، ارکان اسلام اور ارکان ایمان دہراتے پھرے، نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی اور عمل صالح کی بے شک پابندی کرتے رہے، لیکن اگر نام علی سن کر ان کے دل میں اگر گرمی نہیں آتی ہے، اگر اسد اللہ کا نام سن کر ان کے ایمان میں ولولہ نہیں آتا ہے، مولائے کائنات کا ذکر سن کر ان کا ایمان تڑپ نہیں اٹھتا ہے، تو ایسا شخص سمجھ لے کہ اس کا ایمان اور عمل صالح اللہ کے پاس ابھی قبول نہیں ہوا۔ قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ دل میں محبت علی ڈال دیتا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ میری تفسیر نہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے۔ مولا علی کون؟ مولائے کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام، یہ کون ہے؟ مولائے کائنات کے بارے میں یہ کب مسلمان ہوئے؟ ہر کوئی اسلام قبول کیے، تمام صحابہ کرام وقتاً فوقتاً اسلام قبول کیے۔ مولائے کائنات کے بارے میں تھا حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں زید ابن ارقم یہ بڑے صحابہ میں سے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اول من اسلم علی، کہ سب سے پہلے رسول اللہ پر اسلام قبول کرنے والے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور روایتیں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وعلیہ السلام، اور ان کے بعد فوراً سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام اسلام قبول کرنے والے۔ پھر آگے روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اول من صلی علی، سب سے پہلے نماز علی نے پڑھی ہے۔ مولائے کائنات علی علیہ السلام سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھا۔ خود مولائے کائنات فرماتے اور روایتوں میں ہے، فرماتے ہیں مولائے کائنات صلیت قبل ان یصلی الناس بسبع، مولائے کائنات فرماتے ہیں سارا زمانہ اور سارے مسلمان نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے میں نماز پڑھا۔ ابھی سب لوگ جتنے اسلام قبول کیے سارے کے سارے لوگ نماز کب فرض ہوئی؟ نماز فرض ہوئی واقعہ معراج میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ کے بلاوے پر آسمانوں کی سیر کے لیے گئے، معراج، اسراء اور معراج ہوا، وہاں پر ان کو تحفہ نماز ملا۔ یہ کب ہوا واقعہ؟ شب معراج کا واقعہ سن 7 بعثت، یعنی حضور پر وحی نازل ہونے کے 7 سال بعد۔ اور مولا علی نماز کب پڑھے؟ ہماری آپ کی نہیں، سن لے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء، نماز بعثت کے 7 سال بعد نازل ہوئی، 7 سال بعد فرض ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی پیر کے دن، اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام پیر کے دن نازل ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام جس روز وحی لے کر آئے پیر کے دن، اس کے فوراً دوسرے دن منگل کے دن مولائے کائنات علی مرتضیٰ حضور کی امامت میں نماز ادا کر دی ہے۔ ابھی نماز کی فرضیت تو بہت دور ہے، ابھی نماز نازل ہی نہیں ہوئی۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ پیر کے دن وحی نازل ہوئی اور منگل کے دن نماز پڑھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز تھی،
کیا نماز تھی ان کی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے اور پیچھے دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک ام المؤمنین خدیجہ اور ایک مولائے کائنات علی مرتضیٰ. بس نماز ہوتی. ابھی دنیا نماز کے نام سے واقف ہی نہیں ہے. پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں قال اول هذه الامه ورودا على نبيها، یہ اسلام میں پہلے، یہ نماز میں پہلے. اب فرمایا، اب دیکھیں یہ دنیا کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے تو فرماتے ہیں اولها ورودا علی نبیھا اولها اسلاما، فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر مصطفیٰ سے جا کر ملاقات کرنے والے اس زمین کے تمام مؤمنین اور مؤمنات میں سے سب سے پہلے جا کر وہی شخص ملاقات کرے گا جو یہاں پر سب سے پہلے اسلام قبول کیا. وہ کوئی اور نہیں، وہ علی بن ابی طالب ہے. حوض کوثر پر پہنچنے والی پہلی ذات کا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. مولا کائنات، مولا کائنات کی خصوصیات اور مولا کائنات کی شان. مولا کائنات علیہ السلام پیدائش کعبۃ اللہ میں، اسلام یہ موقف سب سے پہلے اسلام قبول کیے، نماز سب سے پہلے پڑھے، حوض کوثر پر حضور سے سب سے پہلے ملاقات کریں گے. رشتہ شادی کا مسئلہ آپ حضرات واقف ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم عطا فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کو علی کے نکاح میں دے دوں، میں فاطمہ کو علی کے نکاح میں دے دوں. سیدہ فاطمہ کے بارے میں تھوڑا سا سن لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 شہزادیاں ہیں، مگر سیدہ فاطمہ چاروں اہل بیت ہیں، چاروں کے مقامات برتر ہے. وہ ہمارے آقائیں اور مالک میاں ہیں، جی وہ ہمارے مالک میاں ہیں، وہ حضور کی شہزادیاں ہیں، وہ اس کائنات کی شہزادیاں ہیں. مگر سیدہ فاطمہ کی خصوصیت ہے، سیدہ فاطمہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خصوصی فرشتہ نازل فرمایا. ترمذی شریف میں ذکر ہے کہ فرشتہ آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجا اور مجھے اس لیے آپ کے پاس بھیجا تاکہ میں آپ کو یہ مبارکباد اور یہ خوشخبری سناؤ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ سارے جنتی خواتین اور ساری کائنات سیدۃ نساء العالمین، ساری کائنات کی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ ہوگی. سیدہ کائنات مالکنی دو جہاں کہتے ہیں سیدہ فاطمہ. اور سیدہ فاطمہ کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ حضور کی تینوں شہزادیاں حضور کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے پیدا ہوئی. حضور پر وحی، آسمان سے وحی نازل ہونے سے پہلے تینوں شہزادیاں پیدا ہوئی. اور سیدہ فاطمہ جس سال اللہ کا کلام نازل ہونا شروع ہوا، سیدہ فاطمہ اس سال پیدا ہوئی. یہ سیدہ فاطمہ کی خصوصیت. اور اللہ تبارک و تعالی حکم فرمایا، مولا کائنات کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا فرمایا وہ بھی سن لیجئے. فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتانی ملکن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا، فقال یا محمد، وہ عرض کیا یا رسول اللہ یا محمد، ان اللہ تعالی یقرأ علیک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے. آگے فرماتا ہے وَيَقُولُ لَكَ، اور اللہ آپ سے کہتا ہے انی قد زوجت فاطمہ ابنتک من علی بن ابی طالب فی الملأ الاعلی. اے محمد، اللہ کہتا ہے کہ اے محمد، میں نے فاطمہ کا نکاح علی بن ابی طالب سے آسمانوں کے اوپر یہ نکاح کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نکاح میں نے کر دیا ہے آسمانوں کے اوپر. فزوجها منه في الارض، فزوجها منه في الارض. اے محمد، اب زمین پر بھی یہ نکاح تم پڑھا دو. پہلے سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا کائنات سے آسمانوں کے اوپر الملأ الاعلی. الملأ الاعلی پھر سن لے، ملأ اعلی کس کو کہتے ہیں؟ ملأ اعلی کہتے ہیں یہ 7 آسمان جو ہوتے ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر حملۃ العرش، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے خاص فرشتے. یہ سارے فرشتے ملائے اعلیٰ میں نہیں ہوتے.
سارے فرشتے ملائے اعلیٰ نہیں ہوتے، ملائے اعلیٰ وہ ایک خاص درجہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے صرف وہ فرشتے شامل ہوتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور نبیوں کی روح ہوا کرتی۔ انبیاء آدم، ابراہیم، نوح، یوسف، یونس اور تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح اور حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے فرشتے، ان لوگوں کو جمع کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر فاطمہ اور علی کا نکاح پڑھوا دیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اے محمد تم بھی ان کا زمین میں نکاح پڑھوا دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، ہم بھی وہاں پر تھے کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے مولا علی سے، کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی بیٹھے ہیں، پبلک ہے سامنے، پبلک ہے اور مولا علی ہے، اور حضور حضرت علی سے فرما رہے ہیں کہ یا علی، اے علی، ھذا جبریل، دیکھو یہاں پر جبریل کھڑا ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، یخبرنی ان اللہ عز وجل زوجک من فاطمہ، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ جبریل مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کا نکاح فاطمہ سے کر چکا ہے، اللہ نے کر دیا ہے، واشہد علی تزویجک 40,000 ملک، فرماتے ہیں کہ آپ کے نکاح پر اللہ تعالیٰ نے 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا ہے۔ وَأَوْحَى إِلَى شَجَرَةِ طُوبَى أَنْ أَنْثِرِي عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ، اور جنت میں موجود ایک شجرہ طوبہ، ایک درخت ہے، طوبہ نام کا ایک درخت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ درخت طوبہ سے یہ کہا ہے کہ یہ جو سارے فرشتے اور حور اور ملک یہاں پر موجود ہے اس وقت شادی میں، ہمارے پاس بھی اڑاتے نا جی، کھجور بادام اڑاتے ہیں، مصری بادام اڑاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجر طوبہ کو جنت میں یہ حکم دیا ہے کہ اب اچھال الدر والیاقوت، یاقوت اور موتیاں اچھال، فنثرت علیہم الدر والیاقوت، وہ درخت سے موتیاں اور یاقوت اچھالے گئے اس شادی پر، سیدہ فاطمہ اور علی کی شادی پر موتیاں اور یاقوت اڑائے گئے، فابتدرت الیہ الحور العین، وہاں پر حور العین، جو حور جنت کے جو حور ہوتے ہیں وہاں پر لبک پڑے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ لوٹنے کے لیے، مصری بادام نہیں لوٹتے ہیں۔ فاطمہ علی کی شادی میں، علی و فاطمہ علیہم السلام کی شادی میں حور العین وہاں پر لپک پڑے، کود پڑے جمع کرنے کے لیے، یلتقطن من اطباق الدر والیاقوت، مٹھیوں سے وہ لوگ موتیوں کو اور یاقوت کو جمع کرنے لگے، فہم یتہادونہ بینہم الی یوم القیامہ، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یاقوت اور موتی اتنے قیمتی ہے کہ قیامت کے دن تک یہ حور ایک دوسرے کو تحفہ دینے کے لیے وہ موتی استعمال کریں گے، قیامت کے دن تک یہ جنت کے اندر تحفہ بنا رہے گا، کسی کو خوش کرنا ہے تو وہ موتی نکال کر دیں گے، کون سا موتی؟ جو علی و فاطمہ پر سے لٹایا گیا، جی یہ آسمانوں کے اوپر ہو رہا، یہ مولا کائنات علیہ السلام کی شادی، مولا کائنات کی شادی کا مسئلہ ہے۔ مولا کائنات کی خصوصیت اور اہل بیت، میں آپ کو بتاؤں اہل بیت علیہ السلام، یہ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ اہل بیت ایک الگ سے طبقہ ہے، میں ہر وقت بولتے رہتا ہوں اور آج پھر دوہرا رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت صحابہ میں شامل ہے، صحابہ میں بھی ہے لیکن وہ ایک الگ سے طبقہ ہے، جیسے کہ اگر آپ خلفائے راشدین کہیں گے، خلفائے راشدین اگر کہیں گے تو سارے خلفائے راشدین صحابہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر خلافت کی وجہ سے ایک الگ سے طبقہ ہے، جی الگ سے طبقہ ہے، اگر صرف صحابیت میں اگر کاؤنٹ کرنے لگیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ آپ غور کریں نا، تصور کریں تھوڑے سے اہل بیت کا مسئلہ، اہل بیت بالکل الگ، اہل بیت خاندان مصطفیٰ، اگر اہل بیت سارے کے سارے اہل بیت صرف صحابہ میں شامل ہے، جیسے کہ عام طور پر ترتیب میں سنا دیا جاتا ہے، یہ خلفائے راشدین کی ترتیب یا عشر مبشرہ کی ترتیب یا 1,24,000 صحابہ میں اہل بیت کی بھی نام لے لیے اور سنا دیے جاتے ہیں، اگر اسی اعتبار سے ماننا ہے تو پھر درود شریف میں آلہ ہی الگ سے کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وصحبہ وسلم کہہ دیجئے نا، کیوں کہتے ہیں آلہ؟ نہیں ہوتا، یہ الگ سے طبقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طبقے کا قرآن میں نام لیا ہے،
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। खास मुकाम है, मकाम अहले बैत। मैं बता रहा हूं, एक मकाम नबुव्वत है और एक मकाम सहाबियत है। सहाबियत के मकाम से आला और नबुव्वत के बाद जो दरमियानी दर्जा है वो मकाम अहले बैत है। ये सहाबियत के दर्जे से बरतर है, बरतर है, बरतर है। अहले बैत का दर्जा सहाबा में नहीं। मैं आपको बित्तहकीक कह रहा हूं ये बात। आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, आप नमाज पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जब तक आप आले मुहम्मद नहीं कहते नमाज पूरी नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। और नाम नहीं ले सकते हैं आप, नमाज में हदबंदी है जी, हदबंदी है। नबी पर दुरूद होगा और आले नबी पर दुरूद होगा। और आप अहादीस शरीफ उठाकर पढ़ लें, दुरूद शरीफ से मुताल्लिक जितने अहादीस है उसमें सिर्फ या हुजूर का नाम होगा या हुजूर के अहले खाना का नाम होगा। मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, मुहम्मद व अला अहले बैत मुहम्मद। जितने जगह आप नाम पढ़ेंगे अहले बैत से आगे दुरूद शरीफ नहीं मिलेगा। सहाबा का नाम हम दुरूद शरीफ में शामिल करते हैं, जमाने सहाबा में नहीं था ये। मैं आपको बित्तहकीक बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से। जमाने सहाबा में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही, बस इससे आगे नहीं था। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही, इससे आगे नहीं था। बाद में जब राफिजियत जोर चढ़ने लगी और इख्तिलाफात होने लगे, बाज लोग सहाबे किराम की शान में जबान खोलने लगे, तो अइम्मे आलाम और उम्मत के बड़े लोगों ने वह अस्हाबिही शामिल करवाया ताकि उनकी ताजीम होती रहे। और कहना चाहिए अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा है, सवाब में इजाफा है। लेकिन मैं बताऊं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अता किए हैं, एक जरूरत के तहत इजाफा हुआ सोहेबात में। हुजूर के किसी हदीस में आले मोहम्मद से आगे दुरूद नहीं बता सकते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। क्यों ऐसा है? आले मोहम्मद एक तबका है, एक तबका है। वरना आप तसव्वुर करें ना, कोई सहाबी जंगे तबूक में खदमात पेश कर रहा है, कोई सहाबी जंगे बदर में खदमात पेश कर रहा है, कोई सहाबी अपनी जान कुर्बान कर रहा है, कोई माल कुर्बान कर रहा है, कोई घरदार छोड़ रहा है, कोई मुहाजिरीन में है, कोई अंसार में है, कोई शुहदा में है। इतने बड़े बड़े कुर्बानियां हैं सहाबा किराम के, इतने बड़े बड़े कुर्बानियां हैं। और हुजूर फरमा रहे हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, कि हसन और हुसैन जन्नत सब तमाम जन्नत के नौजवानों के सरदार, जबकि हसन और हुसैन एक जंग में भी शामिल नहीं है। अरे क्या भाई, अमल की बुनियाद नहीं, अमल की बुनियाद पर नहीं तोलना। यह तबका अलग है, यह तबका अलग है। जैसे किसी नबी को अगर जिंदगी कम मिले और कोई नबी अगर जिहाद का उसको मौका ना मिला, लेकिन हजार लाख सहाबी हजारों जिहाद करने के बावजूद किसी नबी के दर्जे में नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे बाप के उम्मती आज के जमाने में हजार मेहनत कर ले, नेकियां कर ले, कुर्बानियां दे दे, जिहाद कर ले, अल्लाह की राह में खर्च कर दे, वो सहाबा के दर्जे में, अदना सहाबी के दर्जे में नहीं आ सकता है। वैसा कोई भी और, चाहे अहले बैत बड़ी उम्र वाले हो, चाहे अहले बैत नन्हे मुन्ने बच्चे हो, मुस्तफा जाने रहमत के कंधों पे खेलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे क्यों ना हो, उनके दर्जे में कोई नहीं पहुंच सकता, उनके दर्जे में कोई नहीं पहुंच सकता। सय्यदा शबाब अहल जन्नह, वो सबके सरदार है, वो अशरे मुबशरा के सरदार है जी, वो साद बिन नबी वक्कास के सरदार है, वो तमाम खुलफाए राशिदीन के सरदार है, सबके सरदार है। अहले बैत का दर्जा है, ये दर्जा अहले बैत, खुसूसियत है इसकी, मुरव्वज अलग है। मगर मैं यहां रिवाज बयान करने नहीं बैठा, यहां पर हदीस बयान करने बैठा हूं, और जिम्मेदारी ये, इस बयान का मैं खुद जिम्मेदार हूं। और फिर अहले बैत के दरमियान, अहले बैत में कौन है? सारे उम्महातुल मुमिनीन, उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा, उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना उम्मे सलमा, सैयदतुना उम्मे हबीबा, सारे उम्महातुल मोमिनीन जितने हैं सारे के सारे अहले बैत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे साहिबजादियां अहले बैत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे शहजादे अहले बैत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इस्लाम कबूल किए सारे चचाए अहले बैत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचेरे भाई अहले बैत है। मगर ये अहले बैत में भी फिर कुछ खास है,
یہ اہل بیت میں بھی کچھ خاص ہے. حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃً، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دن میں باہر تشریف لے گئے. وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، کالے بال سے بنے ہوئے دھاری دار شال ان کے اوپر وہ اوڑے ہوئے تھے. فجاء الحسن ابن علی، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حسن ابن علی، امام حسن علیہ السلام دوڑتے دوڑتے آئے، چھوٹے شہزادے دوڑتے آئے، حضور ان کو اپنی شال کے اندر لے لیے. ثم جاء الحسین، امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے ان کو بھی شال میں اپنی لے لیا. اور لینے کے بعد ثم جاءت فاطمہ، سیدہ فاطمہ تشریف لائی، حضور کی شہزادی، حضور نے ان کو بھی اپنی شال میں لے لیا. ثم جاء علی، پھر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے. فادخلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شال کے اندر ان چاروں کو لے لیا. خود آقا پہلے سے موجود ہے اور ان چاروں کو اپنی شال میں لے لیے اور لے کر فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی منزل کردہ آیت پڑھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے اے اہل بیت اور تم کو خوب پاک کر دے. یہ سیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو شال میں لیے ہیں ان کو علماء کے نزدیک آل عبا کہتے ہیں. آل عبا، عبا کہتے ہیں شال، بڑا شال جو ایسا لپیٹ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں عبا. آل عبا کہتے ہیں. ایک اہل بیت ہے اور ایک آل عبا ہے ان کے اندر بھی خاص، اور یہ آل عبا میں مولا علی شامل ہے. آپ پوچھیں نا یہ آل عبا ان چار کو حضور اندر کیوں لیے؟ ان چاروں کی کیا خاصیت ہے؟ بھئی اہل بیت تو اور بھی ہے لیکن یہ چار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شال میں کیوں لیے؟ کیا خاصیت ہے؟ خاصیتیں تو بہت زیادہ ہے. ایک بات بتاؤں گا ان کی، یہ چاروں کی حضور سے نسبت سے متعلق ایک بات بتاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے جسم کا حصہ ہے. ہاں یہ خصوصیت ہے صاحب، الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین ایک دوسرے سے ہے. جی ہماری جان الگ الگ نہیں، میں حسین میری جان سے ہے، میں حسین سے ہوں. فرماتے الحسن منی وانا من الحسن، حسن کوئی اور نہیں، حسن میرے جگر پارا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، حسن مجھ سے بنا ہے، میں حسن سے ہوں. پھر آگے فرماتے فاطمہ بضعۃ منی، فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جی آپ دیکھیں یہ الفاظ کسی اور کے لیے نہیں فرمائے، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو بضعۃ منی او بضعۃ منی، کہ سیدہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. آپ غور کریں. اور فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہ صحابیوں دیکھو ادھر علی کھڑے ہیں، یہ صحابہ کا مجمع ہے. حضور فرماتے ہیں ھذا علی، صحابیوں دیکھو یہ علی ہے، لحمہ لحمی و دمہ دمی، اس کا گوشت میرا ہی گوشت ہے، اس کا خون میرا ہی خون ہے. آپ دیکھیں یہ چار کی خصوصیت، یہ جسم مصطفیٰ جان مصطفیٰ کا حصہ ہے، یہ جسم مصطفیٰ اور جان مصطفیٰ کا حصہ ہے. یہ ان کی خصوصیت ہے آل عبا کی، یہ آل عبا کی خصوصیت ہے اور یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں. یہ مروج ہے کہ ان چاروں کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہا جاتا، ان چاروں کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہا جاتا. بعد میں پھر وہ ناصبیت کی لہر آئی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، زمانے میں اتار چڑھاؤ ہوا جی، اور بغض اہل بیت ہر زمانے میں رہا، منافقت ہر زمانے میں رہی. تو درجہ اہل بیت کو کم کرنے کے لیے پھر اور کوشش کی گئی اور کوشش کی گئی. آپ بولیں گے کہ رضی اللہ عنہ بولنا بالکل جائز ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بالکل جائز ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بالکل جائز ہے، کہہ سکتے ہیں. اسی طرح میں اور بولوں حضرت یونس رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، جائز ہے. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جائز ہے. اگر جائز کی بات کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم اللہ ان سے راضی ہو. جائز تو ہے پر ان کے مقام کو بتاتا کیا؟ نہیں بتاتا. ان کے مقام کے لیے علیہ السلام یوز کرنا. جائز تو ہے، آپ کوئی بھی اچھے بزرگ دکھے آپ ان کو کہیں رضی اللہ عنہ، بالکل کہہ سکتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، جائز ہے، کہہ سکتے ہیں.
جی کہہ سکتے ہیں، نبی کے لیے بھی وہی یوز کرے، ادھر بھی یوز کرے، جائز تو ہے پر مقام میں امتیاز نہیں رہتا۔ اگر مقام میں امتیاز ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں بابا ایسا نہیں، بزرگان دین کو رحمت اللہ علیہ استعمال کرو، اکابر اولیاء اللہ کو قدس اللہ سرہ العزیز استعمال کرو، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ استعمال کرو، اور انبیاء کے لیے علیہم السلام استعمال کرو۔ میرے پاشا، حاضرین کرام، میں آپ کو بات یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی اور وجہ نہیں ہے پاشا، یہ چار لوگ ہیں، علی، فاطمہ، حسن و حسین، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے جسم کے ٹکڑے ہیں، یہ میرے آقا کی جان کے حصے ہیں۔ جیسا آقا کو علیہ السلام سے کمتر نہیں بول سکتے، نبیوں کو علیہ السلام سے کمتر نہیں بول سکتے، یہ نبی نہیں ہے لیکن ہر ایک کے اندر تجلی سید الانبیاء ہے۔ جس کو دیکھو تو نبی یاد آتا، علی کا کردار دیکھو رسول اللہ کا کردار ہے۔ سارے مؤرخین، میں آپ کو بتا رہا ہوں تحقیق کی بات، سارے ہسٹری لکھنے والے اور تاریخ لکھنے والے اس بات پر متفق ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت، ان کا انصاف، ان کا عدل، ان کا کارنامہ بے شک خلافت راشدہ ہے۔ عمر بن الخطاب کا زمانہ انصاف، عدل اور مساوات اور انصاف دینے والا بے شک خلافت راشدہ کا زمانہ ہے۔ عثمان بن عفان کا کردار خلافت راشدہ کا زمانہ اور رشد و ہدایت کا منصب تھا، لیکن جب مولا علی خلیفۃ المسلمین بنے اور مولا علی کے فیصلے آنے لگے تو مؤرخین لکھتے ہیں جب مولا علی فیصلے کرتے تو یوں نظر آتا کہ محمد الرسول اللہ فیصلے کر رہے ہیں۔ مولائے کائنات کا یہ مزاج بچپن سے تربیت، ارے آنکھ کھولے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہوئے، آنکھ کھولے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہوئے، مولا علی کا ایک ایک کردار، یعنی منہاج النبوہ، میں آپ کو کچی پکی بات نہیں بتا رہا ہوں، پڑھ کر بتا رہا ہوں یہ بات، منہاج النبوہ کی اگر 100% جھلک دیکھنا ہے تو مولا کائنات علی کے مرتضیٰ میں نظر آ رہے۔ معاذ اللہ، خدا کی قسم کسی صحابی کے مرتبت کو کم بتانا نہیں، خلفائے راشدین ہے، ان کی جوتیاں ہمارے سروں سے اوپر ہے، ان کا مقام بلند ہے، لیکن علی پھر علی ہے، علی پھر علی ہے، ان کا نام ہی علی ہے۔ علی کا مطلب معلوم نا، علی بلند، علی پھر علی ہے، اور علی جیسا پھر کوئی نہیں، علی جیسا کوئی نہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو پاشا، ہم جو بات کرتے ہیں نا، ہم جو گفتگو کرتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی فلاں آدمی تو شیر ہے، بھائی بڑا بہادر ہے، بھائی فلاں آدمی تو وہ ہے، بھائی ایسا ہے، طاقتور ہے، لوہا ہے۔ تو یہ تمثیل جو ہے صرف مثال دینے کے لیے ہوتی ہے، حقیقت نہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائے نا کہ علی کا گوشت میرا ہی گوشت ہے، تو علی کا گوشت حضور کا ہی گوشت ہوتا ہے۔ یہ کوئی تمثیل ومثیل نہیں ہے، یہ کوئی مثال دینا نہیں، یہ حقیقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں پیوستہ جلسوں میں یہ بات بتا چکا، 6 مصادر کے ساتھ، 6 حوالوں کے ساتھ یہ بات بتایا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، خلقت انا وعلی من نور واحد۔ وہ کون رشتہ دار ہے آپ کے، وہ کون رشتہ دار ہے آپ کے جن سے محبت کرنا ہر مومن پر واجب ہے، ان سے محبت کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، علی و فاطمہ ابناہما، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین، ان 4 سے محبت کرنا فرض اور واجب ہے۔ تو صحابہ سوال کیے، فقیل یا رسول اللہ فما علامت حبکم، عرض کیے یا رسول اللہ اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کی نشانی کیا ہے، ہم کیسے بتائیں، ہم کیسے پہچانیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فضرب بیدہ علی منکب علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت سے محبت کرنے کی نشانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات علی کے کندھے پر اپنے ہاتھ سے یوں مارے اور بتائے کہ یہ ہے علامت محبت، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ ہر وقت علی علی کرتا ہے، زبان سے اگر علی علی نکلتا ہے تو سمجھو اہل بیت سے محبت ہے۔ اللہ کے سامنے ٹھہر کر بتانے کچھ تو منہ رہ جاتا ہے، علی علی کا نام لیا کرو، یہ علامت حب اہل بیت، علامت حب اہل بیت ہوگا۔ مقام مولا کائنات، اس امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کا کیا مقام بتایا؟
اب ہمارے پاس تو اچھا ہے، مولانا لوگ تو بہت آسانی سے بیان کر دیتے ماشاءاللہ. صحابہ کرام میں بڑا ان کا عظیم المرتبت مقام ہے، چوتھے خلیفہ راشد ہے، ہر جنگ میں ساتھ میں شامل رہے. یہ مولانا لوگ ایسا بیان، مولانا لوگ کا اسلام نہیں ہے، یہ اسلام رسول اللہ کا ہے، یہ اسلام رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پوچھیں نا رسول اللہ سے، آقا آپ بتائیے علی کا مقام کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے. حضرت شعبہ روایت کرتے، حضرت سلمہ بن کہیل روایت کرتے، جی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے، حضرت شعبہ سے حضرت ابی سریحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے. فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مالک اور سردار ہوں علی اس کا مالک اور سردار ہے. ہم آپ درجے کچھ اور بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کیا درجہ فرمائے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب آئیے تھوڑا سا مولا کی تشریح کرتے ہیں. اس میں بڑا ظلم اور زیادتی ہوتی ہے یہ معاملے کے اندر. خاص طور پہ میرا آج کا خاص مضمون یہ ہے، مولا. مولا کیا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. پہلے یہ یاد رکھ لے کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے تحقیق کے بعد بتایا کہ روئے زمین پر کوئی حدیث اتنے صحت اور تواتر کے اعتبار سے اس حدیث کے درجے میں نہیں ہے. روئے زمین کی سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ متواتر السند اور سب سے زیادہ راوی رکھنے والی حدیث من کنت مولاہ فہذا علی المولا ہے. اس کو جتنے صحابہ 200 صحابہ کے نام تو حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. 80 سے زیادہ کتب حدیث کے اندر یہ روایت آپ کو ملتی ہے. جو حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھو، جو صحابی کا نام لو اس حدیث کا راوی ہے. ہر صحابی نے من کنت مولاہ فہذا علی المولا تقریباً سبھی نے روایت کیا، سارے راویوں نے. اس سے بڑی مضبوط چین آف حدیث، سند حدیث اس سے مضبوط کسی اور کی نہیں. ایک کتاب ہے شیخ الاسلام کی السیف الجلی علی منکر ولایت علی، یہاں پر ہو سکتا موجود ہو، اسٹال پر موجود ہے یہاں پر، اگر دیکھنا ہو تو دیکھو. مکمل کتاب ہے صرف یہ لفظ پر، من کنت مولاہ فہذا علی المولا. کتنے صحابہ نے روایت کیا، کتنے سندیں اس کے اوپر ہے، کتنے کتابوں میں یہ موجود ہے. مکمل ایک کتاب ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور روایت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور روایت نہیں ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، ہم حج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے فتح مکہ کے بعد اور بعد. جب حجۃ الوداع حج اکبر فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لا رہے ہیں. فنزل فی بعض الطریق، تو کچھ مقام پر کچھ راستے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹینٹ ڈالنے کا آرڈر دے دیا، سفر روک دو، خیمے نصب کر دو، یہاں پر رکنا ہے. رک گئے. فامر الصلاۃ جامعۃ، حکم ہوا کہ نماز کے لیے سارے لوگ جمع ہو جائے، سارے لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو جمع کیے، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، سارے مجمع کو جمع کیے اور نماز سے پہلے فرمائے، فقال الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگوں کیا میں مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ کیا میں مسلمانوں کی جان کا، ہر آدمی اپنے آپ کا مالک ہے، مگر ہر آدمی جتنا اپنے آپ کا مالک ہے اس سے زیادہ رسول اللہ مالک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مسلمانوں کی جانوں کا ان کے خود سے زیادہ میں مالک نہیں ہوں؟ مولا کا ایک مطلب الرب، پالنے والا، تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا. المولا مالک، جو آپ کا مالک ہو اس کو بھی مولا کہتے ہیں. جو آپ کا ذمہ دار ہو، بولتے ہیں نا کفالت کر رہے ہیں، ولی امر کون ہے، سرپرست، اس کو بھی مولا کہتے ہیں. الولی المحب، جو محبت جس سے کرتے ہوں، چاہنے والا جو ہوتا ہے وہ بھی مولا ہے. الصاحب، وہ بھی مولا ہوتا ہے. الحلیف، جس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں. النزیل، آپ کے گھر میں رہنے جو مہمان آیا اس کو بھی مولا کہتے ہیں. مولا کا لفظ الجار، پڑوسی کو بھی مولا کہتے ہیں. لغت میں، ڈکشنری میں الشریک، جو آپ کا بزنس میں پارٹنر ہو، کام میں پارٹنر ہو اس کو بھی مولا کہتے ہیں. الصہر، سسرالی رشتہ دار کو بھی مولا کہتے ہیں. المولا القریب من العصبہ، جو آپ کے چچیرے تائرے بھائی ہیں ان کو بھی مولا کہتے ہیں. المنعم، آپ کو انعام دینے والا اس کو بھی مولا کہتے ہیں. المنعم علیہ، جس کو انعام دیا گیا اس کو بھی مولا کہتے ہیں. المعتق، اگر کوئی غلام کو آزاد کرتا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں. المعتق، جس کو آزاد کیا گیا یعنی غلام کو، اس کو بھی مولا کہتے ہیں. المولا العبد،
غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، المولا التابع، جو آپ کے پیچھے چلنے والا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ آئے ڈکشنری میں تو اتنے زیادہ معنی بتا دیے، اب ہم کون سا لینا؟ اب معنی تو بہت زیادہ آ گئے، اب اس میں سے ہم کیسے ڈیسائیڈ کرنا؟ میں آپ کو بتاؤں، بڑے بڑے علماء کرام اس معاملے کے اندر مولا علی کے ساتھ غلطی سے، ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ ان کے تحقیق میں غلطی کی وجہ سے انہوں نے غلط فیصلہ کیا، غلط نتیجے پر وہ پہنچے۔ انہوں نے کہا، بڑے بڑے علماء یا کہے کہ مولا، جب حضور فرمائے نا من کنت مولاہ فعلی مولا، ہاتھ اٹھا کر فرمائے میں جس کا مولا علی اس کا مولا، یہ فرمائے نا، تو اس کا میننگ، اس کا مطلب یہ لو کہ میں من کنت مولا، میں جس سے محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتا، یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی بھی اس سے محبت۔ ماں کے نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ جس عالم کا نام لوں گا، میں آپ کے لوگ کے نام نہیں بتا رہا ہوں، میں اوپر کے بتا رہا ہوں جی، مگر ان کے بھی نام لوں گا تو پھر وہ ادارے والے اٹھیں گے اور مجھ پر فتوے لگائیں گے، بولیں گے کہ ہمارے مولانا کے خلاف بول گئے۔ میں کوئی مولانا کے خلاف بولنے نہیں بیٹھا، یہاں پر میں کسی کے خلاف بولنے نہیں بیٹھا جی۔ کیا بتائے اس سے آگے بڑھ کر؟ مددگار، مولا کے مطلب لو مدد کرنے والا، مدد کرنے والا، یعنی میں جس کی مدد کرتا ہوں علی بھی اس کی مدد کرتا ہے علیہ السلام جی۔ یہ معنی نکالو، اور دلیل کہاں سے لائے؟ قرآن کریم کی آیت سے دلیل لائے۔ دیکھو لفظ قرآن کے اندر لفظ مولا آیا، ہاں آیا صاحب، کہاں آیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں پر ہماری مدد فرما، کافروں کے مقابل میں ہماری مدد فرما۔ یہ لفظ مدد نکلا۔ مولا کا کیا معنی؟ مدد کرنے والا، اس لیے علی کو مددگار مانو۔ دوسرا اور ایک آیت ہے، ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں ایمان والوں کا مددگار مولا، ایمان والوں کا مددگار اللہ ہے، اور کافروں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ مولا کا مطلب مددگار، تو اللہ کے لیے لفظ مولا استعمال ہوا مددگار کے لیے، تو علی بھی جو مولا ہے مددگار ہے، مالک اس کا مطلب بولنا غلط ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ معنی لینا غلط ہے، یہ معنی لینا غلط ہے۔ کیسا غلط ہے؟ مددگار تو ہے، ہم بولتے ہیں یا علی مدد، ہم ایمان سے کہتے ہیں علی مدد کرتے ہیں، علی مشکل کشا ہے، مدد کرتے ہیں، علی ہمارے محبوب ہے، ہمارے سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، یہ سب ہے اپنی جگہ، مگر یہ حدیث میں اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ پلٹ کر جاؤ اوپر، رسول اللہ کے الفاظ کو غور کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ارشاد فرمائے من کان اللہ مولاہ فہذا علی مولا، اے لوگوں سن لو، جس کا اللہ مولا علی اس کا مولا، یہ نہیں فرمائے۔ ہے یہ حدیث میں جس کا اللہ مولا علی اس کا مولا، یہ فرمائے؟ کیا فرمائے؟ جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ مولا کا لفظ رسول اللہ کے لیے قرآن نے کیا مطلب دیا جی؟ انت مولانا، یہ اللہ کے لیے یہ معنی دیا ہے۔ اللہ کے لیے جہاں جہاں قرآن میں لفظ مولا یوز ہوا اس کا معنی مددگار ہے، لیکن رسول اللہ کے لیے کیا یوز ہوا؟ اٹھائے سورہ احزاب، ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ لفظ مولا جب نبی کے لیے یوز کیا، اللہ تعالی فرمایا کہ اے ایمان والو جان لو کہ میرا نبی مولا ہے مؤمنوں کا ان سے جان سے زیادہ۔ سارے مفسرین لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ نبی مسلمانوں کی ان کے جان سے زیادہ مالک ہے۔ قرآن میں نبی کے لیے مالک کا معنی یوز ہوا، اللہ کے لیے مددگار کا معنی یوز ہوا، اور حضور کیا فرما رہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اگر قرآن سے معنی نکالو تو دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں لفظ مولا کیا یوز ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ مولا بحیثیت مالک یوز کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہے، اسی کو حضور نے حدیث میں فرمایا اے مسلمانوں جیسا کہ قرآن میں تم نے پڑھا ہے، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میں جیسا مولا ہوں علی ویسا مولا ہے۔
علی ویسا میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ ایک بات اور، یہ حضور فرمائے کیوں؟ کیا ضرورت پڑی یہ بیان کرنے کی؟ واقعہ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کچھ مال غنیمت آیا تھا، مال غنیمت آیا تھا، یعنی جنگوں سے جو آتا تھا، جنگوں میں سے جو مال غنیمت آیا، وہ مال ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانٹے نہیں، تقسیم نہیں ہوا، ابھی مجاہدین کے درمیان تقسیم نہیں ہوا، وہ رکھا ہوا ہے، وہ مال رکھا ہوا ہے، تقسیم نہیں ہوئی ابھی۔ تو مولا علی جو ہے وہ مال میں سے کچھ لیتے، آقا حضرت مولا کائنات مولا علی وہ مال میں سے کچھ لیتے ہیں۔ جب مولا علی مال میں سے لیتے ہیں تو باقی لوگوں کے کانوں میں چیمہ گویاں شروع ہو جاتے، ارے تقسیم ہونے سے پہلے انہوں کیسا لیے بھائی، ان کو کون اختیار دیا، انہوں کیسا لیتے ہیں، سب میں تقسیم ہونا ہے، برابر کا حصہ ہے، بھائی غلط کر رہے ہیں، علی کا طریقہ صحیح نہیں ہے، خس پس سب کے کانوں میں، ہزاروں کے مجمع میں چل رہا بات، ادھر سے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، سفر چالو ہے، غدیر خم کا مقام ہے، حضور کو خبر پہنچی، حضور فرمائے سفر روک دو، سفر رک گیا، غدیر خم کے مقام پر ٹینٹ پڑ گیا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مال غنیمت کا مالک کون؟ قل الانفال للہ ورسولہ، مال غنیمت کا مالک تو اللہ رسول ہے، علی کیسا استعمال کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور علی کا ہاتھ اٹھا کر فرمائے کہ لوگوں یہ کانوں میں چیمہ گویاں ختم کرو، یہ علی کے خلاف خس پس کرنا ختم کرو، دیکھو جس کا میں مالک ہوں علی اس کا مالک ہے، جیسا تم سمجھتے ہو کہ یہ مال غنیمت کا مالک میں ہوں، بالکل اسی طرح علی بھی مالک ہے، علی کے لیے تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مالک ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اس پہ ایک اعتراض علماء کرام کے درمیان، ایک اعتراض جو حال میں بھی ہوا، بڑے بڑے علماء اعتراض کرے، بولتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے کائنات کے مالک ہے، بھئی حضور سب کے مولا ہے نا، سب کے سردار، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، بھئی حضور تو سب کے مولا ہے، سب کے سردار ہے، ساروں کے، مگر علی کو اگر مولا کائنات بول دیے، جیسا لکھا ہوا ہے، اگر مولا کو مولا کائنات بول دیے اور مالک مراد دیے تو پھر نبی بھی آ جاتے نا اس کے اندر۔ اب بولیے صاحب، کائنات کے اندر تو نبی بھی ہے نا، تو کیا علی نبیوں کے بھی مالک ہے کیا؟ نبیوں کے بھی مولا ہے کیا؟ میرے پاشا، اس کو قواعد میں، عربی زبان میں، اصول میں کہا جاتا ہے عموم خص عنہ البعض۔ بعض قاعدے ایسے ہوتے ہیں کہ جو عموم میں لفظ کہا جاتا ہے، اوور آل، اطلاق، انلیمیٹڈ، سب کے لیے کہا جاتا ہے، اس میں بعض کو ایگزمپشن دیا جاتا ہے، بعض کو الگ کر دیا جاتا ہے، ان کو الگ ہٹا دیا جاتا ہے۔ کیسا؟ ایسا ہی جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی قال اسجدوا لآدم اذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے سارے فرشتوں تم سجدہ کرو آدم کو، سارے فرشتے سجدہ کر دیے، کون سجدہ نہیں کرا؟ ایک ابلیس نہیں کرا، صرف ابلیس نہیں کرا، نہیں اور بھی تھے نہیں کرے، سوال ہے اور بھی ہے، قرآن میں ذکر ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کیا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقتک، اے ابلیس کیا وجہ سے تو سجدہ نہیں کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر کر رہا ہے یا تو عالین میں سے ہو گیا؟ عالین کون ہے؟ یہ مفسرین لکھتے ہیں عالین فرشتوں کا وہ طبقہ ہے جو مجذوب ہے، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، مشاہدہ الہی میں اور تجلیات الہی میں وہ ایسے مجذوب ہے، ان کے اوپر حکم لاگو نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے، قرآن کہہ رہا ہے سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ طبقہ تھا فرشتوں کا جو مجذوب فرشتے تھے، انہوں نے تو سجدہ نہیں کیا۔ ایگزمپشن، ٹھیک ہے، خصوصیت، ان کو الگ کر دیا، سپریٹ کر دیا گیا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، بھئی آپ کو تو معلوم ہے کہ جنت میں جو بھی جاتا جوان بن کے جاتا، جنت میں تو بڑھاپا ہے نہیں، وہاں پر نہ لکڑی کی ضرورت ہے، نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، وہاں تو ہٹے کٹے مضبوط نوجوان بن کے جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے سارے نوجوانوں کے سردار ہے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی بھی سردار ہے؟ آدم علیہ السلام کی بھی سردار ہے؟ آپ بولا نہیں بھائی، پورے جنتیوں کے سردار ہے، انبیاء خصوصی طبقہ ہے،
انبیاء ان کو ایک خصوصی اسپیشلٹی ہے ان کی، بالکل اسی طرح سے مولائے کائنات علی مرتضیٰ نہ صرف یہ کائنات کے محبوب ہے بلکہ یہ کائنات کے مددگار ہے، بلکہ مصطفیٰ جیسے فرما رہے کہ میں جو پوری کائنات کا میں مالک ہوں اسی طرح یہ علی بھی مالک ہے۔ مولائے کائنات مالک ہے، مالک ہے، مالک ہے۔ اگر مولائے کائنات کو نبی کے مالک نہیں ہو سکتے، یہ معنی کی وجہ سے اگر مالک کا میننگ نہیں لینا چاہتے ہو تو پھر سید شباب اہل الجنہ کا بھی انکار کرو، استکبرت ام کنت من العالین کا بھی انکار کرو۔ نہیں، قاعدے کے اعتبار سے عموم خص عنہ البعض، یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ایسا عموم ہے یہ، اس کے اندر سے بعض کو الگ کر دیا گیا، وہ نبیوں کا طبقہ ہے، وہ نبیوں کا طبقہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ فرمائے اور فرمائے کہ اے لوگو سن لو، انی قد نبأنی اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ جو لطیف اور خبر رکھنے والا ہے اس نے مجھے اطلاع دی انہ لن یعمر نبی الا نصف عمر الذی یلیہ من قبلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ پہلے آنے والے نبیوں کے مقابل میں بعد میں آنے والے نبیوں کی عمر اور کم ہوگی، عمر ان کی اور کم ہوگی۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّ أَن يُوشِكَ أَن أُدْعَى فَأُجِيبُ، اور قریب ہے کہ مجھے بلایا جائے گا، اب میں اس دنیا سے قریب ہے کہ میں جانے والا ہوں۔ وَإِنِّي مَسْئُولٌ وَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اللہ کے پاس، تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، لوگوں تم بتاؤ تم کیا کہو گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر؟ صحابہ کہتے ہیں نشہد انک قد بلغت وجہدت ونصحت، یا رسول اللہ ہم کہیں گے اللہ سے کہ ہاں محمد الرسول اللہ نے پہنچا دیا ہے، محنت کی ہے، جو اسلام جو ذمہ داری دی ہے وہ سارا کا سارا ہم کو پہنچا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا تم گواہی نہیں دیتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ وان جنتہ ونارہ حق، کہ اللہ کی جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، موت حق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ قبروں میں سے لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ سارے صحابہ کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اس کے آگے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، لوگو اب سن لو، جب تمہارا یہ ایمان ہو گیا تو اب سن لو۔ فرماتے ان اللہ مولائی، میرا مالک اللہ ہے، وانا مولا المؤمنین، اور میں مؤمنوں کا مالک ہوں، وانا اولا بہم من انفسہم، اور میں مومنوں کا ایسا مالک ہوں کہ وہ خود کے بھی اتنے مالک نہیں ہے جتنا میں ان کا مالک ہوں۔ فمن کنت مولا، پس جس کا میں مالک ہوں، فہذا یعنی علی المولا، تو یہ علی اس کا مولا ہے، اس کا مالک ہے۔ اللہم والی من والا، اے اللہ اس کا دوست ہو جا جس نے علی کو اپنا ولی مانا، وعادی من عادا، جس نے دشمنی کیا اس کا تو دشمن ہو جا۔ اے لوگو انی فرطکم وانکم واردون علی الحوض، اے لوگو آقا فرماتے ہیں کہ میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور تم مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے حوض کوثر پر آنے والے ہو۔ حوض اعرض ما بین بصرہ و صنعاء، بصرہ اور صنعاء شہروں کے اتنا بڑا چوڑا، اس سے زیادہ چوڑا میرا حوض کوثر ہوگا۔ فیہ عدد النجوم قدحان من فضہ، اس کے اندر پیالے ہوں گے جو تاروں کی تعداد سے زیادہ پیالے ہوں گے، میں وہاں پر حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا۔ جب تم مجھ سے ملاقات کے لیے حوض کوثر کے پاس آؤ گے میں تم سے سوال کروں گا۔ لوگوں قیامت کے دن صرف اللہ سوال نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کریں گے۔ آقا فرماتے میں تم سے قیامت کے دن جب تم حوض کوثر پر پانی پینے آؤ گے میں تم سے سوال کروں گا۔ کیا سوال کریں گے؟ حین تردون علی الثقلین، انسانوں سے اور جنات سے سب سے سوال کروں گا۔ عن الثقلین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ثقلین کے بارے میں سوال کروں گا کہ تم نے میرے گزرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کیے۔ الثقل الاکبر، پہلا اور بڑا ثقل یہ ہے کتاب اللہ، تم قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے رہے، قرآن پڑھے یا نہیں پڑھے، قرآن سمجھے یا نہیں سمجھے، قرآن پر عمل کیے یا نہیں کیے، یہ سوال کروں گا۔ سبب طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، یہ اللہ سے تمہارے ہاتھوں تک رسی ہے یہ قرآن،
फस्तमसिकू बिही ला तदिल्लू वला तुबद्दिलू, कुरान को थामे रहो, न तुम गुमराह हो न अपने दीन को बदलो। उसके बाद फरमाते, और दूसरा फिक्र फरमाते, अहलु बैती, ये मेरा खानदान है, मेरे अहले बैत है। फ़इन्नहु क़द नब्बअनी अल-लतीफ़ुल ख़बीर इन्नमा लन यनक़दिया हत्ता यरीदा अलैहिल हौद। फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों, अल्लाह ने मुझे बताया है कि कुरान और अहले बैत हौज़े कौसर पे आने तक कभी अलग होने वाले नहीं है। जो कुरान पकड़े अहले बैत ना पकड़े तो समझ लो कि वो भटक गया, वो गलत जा रहा है। जो अहले बैत को थामे कुरान उसके हाथ से छूट जाए तो समझ जाओ वो भी भटक गया, कि कुरान और अहले बैत कभी अलग नहीं होते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअ अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। वलन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौद, वो हौज़ कौसर के पास आने तक वो कभी जुदा नहीं होंगे। हज़रात गिरामी, जब ये फरमा दिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला कुरान की आयत नाजिल फरमाया इन्नमा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज के दिन मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल हुआ विलायत मौला अली के ऐलान पर, दीन मुकम्मल हुआ विलायत मौला अली के ऐलान पर। लोगों, और उसके बाद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा की विलायत का ऐलान कर दिया। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, एक मरतबा ऐसा हुआ, एक सहाबी रिवायत करते अम्मार इब्न यासिर कि मौला अली नमाज पढ़ रहे थे, नफिल नमाज पढ़ रहे थे। नमाज में उन्होंने देखे हज़रत अली जब नमाज पढ़ते पढ़ते रुकू में गए तो एक फ़कीर आके उनसे सवाल किया, हज़रत नमाज में है, रुकू में है, सवाल किया। मौला अली हालत रुकू में अपनी अंगूठी उतार के उसके हाथ में दे दी। नमाज के दौरान नमाज पढ़ते पढ़ते अंगूठी उतार के उसके हाथ में दे दी। जब मौला अली ये दिए तो अम्मार बिन यासिर भाग के जाके हुजूर से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अजीब चीज़ देखा, नफिल नमाज पढ़ते हुए मौला अली जो है वो अंगूठी निकाल के फ़कीर, एक साइल था मांगने वाला था, उसको दे दिए। जब ये हुजूर पे अर्ज़ किए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए। अल्लाह ताला कुरान की आयत नाजिल फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना ज़काता व हुम राकिऊन। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला कुरान की आयत नाजिल किया कि ए ईमान वालों, याद रखो तुम्हारा मौला अल्लाह है, तुम्हारा मौला रसूल है, तुम्हारा मौला वो ईमान वाला है जो नमाज पढ़ते हुए रुकू की हालत में भी खैरात किया करता है, रुकू की हालत में भी खैरात किया करता है। मौला अली का बड़ा ऊंचा मकाम है। जब ये ऐलान हो गया, रिवायात में आप सुने, जब ये ऐलान हो गया तो हजरत उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़कर अर्ज करते हैं, बख्खिन बख्खिन लक या इब्न अबी तालिब अस्बहत मौलाया व मौला कुल्ली मुमिन। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़ते और कहते हैं कि अली मुबारक हो, आज के दिन से आप मेरे भी मालिक बन गए हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब कह रहे हैं कि ए अली, आज से आप मेरे और सारे मुसलमानों के मालिक हो गए हैं। और अल-मन्नावी ने फ़ैज़ुल क़दीर में नकल किया है कि हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि लम्मा समिअ अबू बकर व उमर, जब हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ये दोनों ने मन कुन्तु मौलाहु सुना तो इन्होंने कहा कि ए अली बिन अबी तालिब, आज से आप हमारे भी मौला बन गए। हज़रत अबू बकर कहे मौला अली, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहे मौला अली। मौला अली का कितना ऊंचा मकाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर हुजूर कभी गुस्से में होते, अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुस्सा आ जाए तो अली के अलावा कोई उनसे बात करने की हिम्मत नहीं रखता, कोई नहीं कर सकता। हुजूर वैसे भी हुजूर को देख नहीं सकते थे सहाबा कहते हैं कि हम आंख भर के देख नहीं सकते थे, ऐसा जलाल रहता था, ऐसे निगाहें नीचे करके रहते थे। और जब हुजूर को गुस्सा आ जाए तो बात करने वाला सिर्फ एक है, अली मौला, कोई और नहीं कर सकता था जी। और अच्छा, आप हमारे पास हैदराबाद में एक रस्म है और बड़े लोग अक्सर करते हैं, वो ये कि कुर्बानी के दिन जब आते हैं तो एक बकरा हुजूर के नाम से ज़ुबह करते हैं ना, ऐसा बहुत सारे बड़े बुजुर्ग लोग करते हैं। आमतुन्नास में शायद है नहीं है, अपने बकरे तो ज़ुबह करते हैं, अपने बकरे वगैरह, बड़ा जानवर छोटा जानवर जो भी काटना है काटते हैं, लेकिन एक हुजूर के नाम का काटते हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ साहब, ये कैसा शुरू हुआ? हज़रत हनश रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं, रअयतु अलिय्यन रज़ियल्लाहु अन्हु युदही बिकबशैन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत हनश कहते हैं, मैं देखा दो बकरे, दो दुम्बे ज़ुबह कर रहे थे।
فقلت له ما هذا، میں نے کیا یہ کیا بات ہے بھائی، ایک بکرا واجب ہے، یہ دوسرا بکرا کیوں کاٹ رہے ہیں آپ؟ فقال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ ساری زندگی ان کی طرف کبھی ذبح کرتے رہنا۔ حضور کے وصال کے بعد حضور کے نام سے ذبح کرنا، یہ پوری دنیا میں جو سنت پھیلی ہے یہ مولا علی کی سنت ہے، یہ مولا علی کی سنت ہے کہ حضور کے نام کا بکرا ذبح کرنا۔ جی حضرت انس بن مالک رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حسن و حسین دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑے، 2-3 حدیثیں رہ گئے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں کہ لوگو من احبنی و احب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، وہ اباہما و امہما، اور ان کے باپ سے علی سے محبت کرتا ہے اور فاطمہ سے محبت کرتا ہے، یہ 5 جو مجھ سے حسن حسین سے علی و فاطمہ سے محبت کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، ایک کے بدلے 10 نیکی ملتے ہیں، 100 نیکی ملتے ہیں، 1000 نیکی ملتی ہے، شفاعت ملتی ہے، جنت ملتی ہے۔ کیا ملتا بھائی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو مجھ سے حسن حسین علی و فاطمہ ان 5 سے، ان 5 تن سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ رہا کریں گے۔ قیامت کے دن کانا معی فی درجتی، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ صرف جنت میں نہیں، جنت میں میرے درجے میں بیٹھا کرے گا جو 5 تن سے محبت کرتا، جو 5 تن سے محبت کرتا۔ اور مولا علی سے جو بغض رکھتے ہیں، اب ان سے متعلق احادیث میں بیان کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، جو مولا علی سے بغض رکھتے ہیں، ایک بات یاد رکھ لے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی علی سے متعلق سوچتا ہے پھر انہوں میرے ساتھ سختی کی۔ ایک صحابی ہے، انہوں کہتے ہیں کہ یمن کو میں جا کر واپس آ رہا تھا علی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، تو علی بعض کام میں مجھ سے سختی سے لیے، یہ کرو یہ مت کرو، ایسا کام تھوڑا سختی سے لیے، تو میں ناراض ہو گیا۔ میں جا کے مسجد نبوی بعض لوگوں کے سامنے بولا کہ علی تو بڑی سختی کرے بے میرے ساتھ، بہت سختی کرے، تو وہ خبر حضور کو پہنچی، حضور کو پہنچی۔ ایک مرتبہ بیٹھک چل رہی تھی حضور کی صدارت میں آیا وہ بیٹھک میں شریک ہونے، تو میں دیکھا کہ حضور مجھے غصے سے گھور رہے ہیں، یا اللہ میں تو ڈر گیا کہ کیا ہو رہا، حضور مجھے غصے سے دیکھ رہے ہیں، یحد النظر الیہ، گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ میں آیا ڈرتے ڈرتے کونے میں بیٹھ گیا۔ حضور فرمائیں کہ اے صحابی تو نے مجھے تکلیف دی ہے، تجھے مجھے برا بھلا کہا ہے۔ وہ صحابی عرض کرے یا رسول اللہ میری مجال، میں آپ سے متعلق ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں کیسے آپ کو تکلیف دے سکتا ہوں؟ حضور فرمایا ہاں تو نے مجھے تکلیف دی ہے، جس نے علی کو تکلیف دی ہے اس نے مجھے تکلیف دی ہے، جو علی کے خلاف ایک زبان سے ایک لفظ بولا ہے وہ مجھ سے میرے خلاف کہتا ہے۔ اور لوگوں یہ مقام مولا کائنات ہے۔ آج دنیا کے اندر حوثیین کی جنگ چل رہی ہے، سنی شیعہ کی لڑائیاں چل رہے ہیں، ارے اوپر سے دیکھتے آؤ صاحب، سارے اوپر سے لڑائیاں دیکھتے آؤ، جتنے بڑے لڑائیاں اس مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا، کبھی سنی شیعہ بول کر لڑایا گیا، کبھی وہابی سنی بول کر لڑایا گیا، کلمہ پڑھنے والوں کو لڑایا گیا، اور امت بکھر گئی، امت بکھر گئی۔ منافقین ہر زمانے میں رہے، منافقین ہر زمانے میں لڑے، آپس میں اختلافات ڈالے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، مسلمانوں آپس میں مت لڑو، اگر تم آپس میں لڑو گے تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا اور تم ناکام ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، تمہارا زور ختم ہو جائے گا دنیا میں۔ آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں، آج نہیں صدیوں سے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی شوکت اور قوت ختم ہو گئی زمانے میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف منافقین ہے۔ اور منافقین کی پہچان کیا ہے؟ منافق کو پہچانا کیسا جاتا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے واللہ ما کننا نعرف منافقین علی عہد رسول اللہ الا ببغضهم علیا۔ صحابی فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم ہم منافق کو کوئی اور ذریعے سے پہچانتے ہی نہیں تھے، منافق کی کوئی نشانی نہیں تھی ہمارے پاس، ہم منافق کو پہچانے حضور کے زمانے میں ہم منافق کو صرف ایک ذریعے سے پہچانتے، وہ کیا تھا؟ جو منافق ہوتا وہ علی کا دل میں بغض رکھا کرتا تھا۔ جس کے دل میں علی کا بغض ہو
وہ मुनाफिक है। सहाबा कहते हमारे पास कोई और निशानी नहीं, वल्लाही वल्लाही कहते खुदा की कसम हमारे पास कोई और निशानी नहीं। अगर हम मुसलमानों में फूट डालने वाले, तोड़ने वालों को अगर पहचानते तो देखते कि ये अली से खिंचा खिंचा है, अली के नाम से आगे पीछे भागता है, शान बयान करने रुकता है, तो समझ लेते कि फितना परवर ये है, फितना परवर ये है। और ये मेरी बात, आपकी बात और सहाबा की बात नहीं, ये मुसलमानों की वहदत से मुताल्लिक जो मैं बात बताया। एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं जो शायद आमतुन नास पहली मर्तबा सुन रहे होंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत है, फरमाते इन्नमा दफ़अ अल्लाहुल क़ुत्र अला अन बनी इसराइल बिसूइ रअयहिम फी अंबियाइहिम। कुरान में जिक्र है, अल्लाह ताला फरमाया कि हमने बनी इसराइल को एक मर्तबा बहुत ज्यादा इज्जत अता की थी, लेकिन उनकी इज्जत टूट गई, ताकत टूट गई। बनी इसराइल की ताकत कैसे टूटी? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं उनकी ताकत इस वजह से टूटी क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स और उनके सिस्टम और कंट्री सिस्टम को चलाने वाले नबी होते थे। उनके पार्लियामेंट नबी चलाया करते थे और कौम बनी इसराइल अपने नबी पे शक करने लग गए, अपने नबियों पे शक करने लगे, बदगुमानी करने लगे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की इज्जत को मिलामेट कर दिया। उसके आगे फरमाते व इन्नल्लाह यदफ़उल क़ुत्र अन हाज़िहिल उम्मा बिबग़दिहिम अली इब्न अबी तालिब। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों, ये उम्मत जिसको मुस्तफ़ा ने कायम किया, जिसको अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और इमाम हसन अलैहिमुस्सलाम, ये 5 खुलफाए राशिदीन ने उम्मत में सारे जमाने पे दुनिया में इसकी शान, शौकत और अजमत के झंडे गाड़ दिए। अगर इसकी अजमत मिलियामेट हो सकती है, इसकी शौकत अगर टूट सकती है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते वजह कोई और नहीं रहेगी, लोगों का जो बुग़्ज़ अली बढ़ेगा, अली के नाम से जो पीछे हटेंगे, बुग़्ज़ अली दिलों में आएगा, सारी उम्मत बेइज्जत हो जाएगी, सारी उम्मत बेइज्जत हो जाएगी। आज मैं आपको चैलेंज के साथ बता रहा हूं, आप सुन्नी कहे, शिया कहे, बोहेरा कहे, खोजे कहें, सलफी कहें, मुअतज़िली कहें, ज़ैदी कहें, जितने फिरकों के नाम लेंगे और अगर आप आकर इख्तिलाफ देखेंगे, सारे इख्तिलाफ ज़िमनी है। असल इख्तिलाफ मौला अली को बनाया जाएगा। मौला अली की शान इतनी बढ़ा दे रहे, कम कर दे रहे। जब उम्मत मौला अली की शान में कमी करने लगेगी, मौला अली की अजमत को कम बताने लगेगी, ये उम्मत मिलियामेट हो जाएगी, रुस्वा हो जाएगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं। इसी के साथ आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, वो ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली के मसले में उम्मत पर बड़ा करम फरमाया। आखिरी बात, उम्मत पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा करम फरमाया। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मौला अली की शान ये है कि उनके अंदर नबुव्वत की तजल्ली है, उनके अंदर वो नबी नहीं है मगर मुस्तफ़ा की शान झलकती है अली से। जी, उनकी शान झलकती अली के अंदर से मुस्तफ़ा की शान। आका सल्लल्लाहु अलैहि, एक हदीस शरीफ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबियों का जिक्र करना इबादत है और वलियों का जिक्र करना गुनाहों को मिटाता है। ये हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेके आज तक सारे औलिया की शान ये है कि उनका नाम लो तो गुनाह मिटते हैं और किसी नबी का नाम लो तो नेकी लिखी जाती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में भी अली को वलियों के जुमरे में नहीं, नबी तो नहीं है मगर तजल्ली नबूवत की अता की है। उसके बाद फरमाया ज़िक्र अली इबादत, जो अली का नाम लेगा ऐसा होगा गोया कि उसने इबादत किया है। वलियों के जुमरे में अगर रखता तो गुनाह मिटते थे मगर वलियों के जुमरों में नहीं, नबी के जुमरे में, यानी नबी की तजल्ली, आका की तजल्ली अता फरमाया कि जो मोहम्मद कहे इबादत है, जो इब्राहीम और मूसा कहे इबादत है, जो अली मौला कहे तो इबादत है, अली मौला कहे तो इबादत है। ज़िक्र अली इबादत। और मौला अली की क्या शान बयान की जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान करीम में सबसे ज़्यादा आयतें मौला अली की शान में नाजिल हुई हैं। और फरमाते हैं, हमको पता नहीं है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान करीम में मौला अली की शान में 300 आयतें नाजिल हुई हैं। 300 आयतें मौला अली की शान में हैं। हज़रात गिरामी, कुरान पढ़ने की ज़रूरत है।
دامن مولا علی سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، قابل مبارکباد ہے، ہم شکر گزار ہے تقدس مقام حضرت سجادہ نشین بارگاہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وہ آج ہماری اس محفل کو یعنی چار چاند لگائے اپنی تشریف آوری کے ذریعے، اور قابل مبارکباد ہے منتظمین نوجوان اور سارے حضرات کہ مولا علی کے جشن میں ہم شرکت کیے، اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔